اگر نماز نہ ہوتی محبوب کے چہرے سے پردہ کون ہٹاتا اور اس کے دیدار سے کون لطف اندوز ہو سکتا؟ اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھیں اور اس نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجید علی ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اسی طرح کا اس کو دیدار جنت میں حاصل ہوگا۔ جیسے بندے کی نظر ہوتی ہے نا 6x6، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس کا رنگ، اس کی رعنائی، اس کا ایک ایک ریشہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جس کی نظر تھوڑا کم ہوتی ہے اس کو پھول تو نظر آتا ہے لیکن وہ رعنائی نظر نہیں آتی، اور نظر کم ہو تو پھر پھول کا صرف سائز نظر آتا ہے، آگے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ رنگ کون سا تھا۔ اس کا بینائی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو نماز میں جتنی یکسوئی ہوگی قیامت کے دن جنت میں بندے کی بینائی اسی قدر ہوگی، اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا پھر مزہ اور لطف آئے گا، بغیر کسی پردے کے وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ دنیا میں جتنے خیالات اس کو نماز میں آتے ہوں گے جنت میں دیدار تو ہوگا، مگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے اوپر تجلیات آ جائیں گی، پردے آ جائیں گے، نورانی پردے آ جائیں گے، جیسے 70,000 پردوں میں اللہ نے تجلی فرمائی تھی۔ تو دلہن کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھنا الگ نعمت ہے، گھونگھٹ کے باہر سے دیکھنا الگ نعمت ہے۔ اس لیے مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہو، ہم اللہ کے جمال کو براہ راست دیکھیں۔ جو ایسا چاہتا ہے اسے دنیا میں وساوس کے بغیر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم دنیا میں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، یہ مشاہدہ ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم یہ عمل کر رہے ہو، تاکہ تمہیں یکسوئی نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال نماز کو اس طرح سے ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اب ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئیں؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس 5 عطا فرمائے ہیں، 5 حصے جن کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں: دیکھنا، بولنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور چھونا۔ یہ طالب علم پرائمری اسکول کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ 5 حواس ہر بندے کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ 5 بنیادی حواس عطا فرمائے، ان کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں بھی ادا فرمائیں۔ جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ اپنے دیے ہوئے جو حواس کی نعمت ہے ان کا شکر اللہ کے سامنے ادا کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 ضرورتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ روٹی یعنی کھانا، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور جس بندے کو یہ 5 نعمتیں حاصل ہونا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری،
یہ 5 نعمتیں پانے والا بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم میں سے آج ہر بندہ بادشاہ والی زندگی گزار رہا ہے، اور عجیب بات کہ ہمارے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ 5 نعمتیں ہیں بنیادی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان کے بدلے ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ فجر کے وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ علماء نے ایک جواب تو یہ دیا کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم فجر کے وقت میں نماز پڑھو گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم دن کی ابتدا میری عبادت سے کرنا، میں سارا دن تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کروں گا۔ لہذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سارا دن اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا رات کے وقت میں، تو آدم علیہ السلام بہت غمزدہ تھے کہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ پھر جب صبح کا اجالا ہوا تو ان کو تھوڑی امید لگی کہ میں کسی تاریک خانے میں نہیں آیا، یہاں بھی دن کی روشنی ہے۔ تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ کی نماز ادا کی تھی، تو اللہ نے اولاد آدم کے اوپر فجر کی نماز فرض فرما دی کہ تم بھی اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ بچے تھے، بچہ چھوٹے دل کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھروسہ تھا اپنے بھائیوں پہ، یہ میری حفاظت کریں گے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں ان کو ڈالا تو اس وقت 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک کنویں کا اندھیرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت گھبرا گئے تھے، ان کو یہ فیل ہونے لگا اب مجھے اس تاریک خانے سے شاید کوئی نجات نہ دلا سکے۔ تو جب ان کا کرب بڑھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے کرب کو بھی ختم فرما دے، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرب میں مبتلا ہیں سب کے کرب کو ختم فرما دے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اس لیے جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہر بیمار کی بیماری کم سے کم درجے پہ آ جاتی ہے، فاسٹنگ شوگر بھی کم ہوتی ہے، اس وقت میں بلڈ پریشر بھی لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، بڑے بڑے مریضوں کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ ساری رات غمزدہ روتا رہے، صبح کے وقت میں اس کی طبیعت میں بھی سکون آ جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ سویا پڑا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول کیا، اور دنیا کے ہر انسان کے کرب کو اللہ تعالیٰ اس وقت کم کر دیتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے فجر کا اجالا دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور نماز ادا کی شکرانے کے طور پہ۔ اللہ نے اس امت کو بھی فجر کی نماز دی کہ تم بھی اگر یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے بھی کرب اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور دنیا کے جس اندھے کنویں میں تم پھنسے دھسے ہوئے ہوگے نا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز کیوں فرض فرمائی؟ ظہر کی نماز فرض کرنے میں ایک حکمت تھی کہ ساری دنیا چڑھتے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے مومن بندے ہو، تم نے چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرنی،
جب اس کو زوال ہو رہا ہوگا نا، اس وقت تم نے میری عبادت کر کے بتا دینی ہے کہ ہم سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی بڑائی پروردگار کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لا تعبدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند اور سورج کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو۔ تو مومن ظہر کی نماز پڑھ کے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ ہی کی پوجا کرتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ تھی کہ جو بندہ گرمی کے موسم میں ظہر کی گرمی کے وقت اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں قیامت کے دن کی گرمی سے تمہیں نجات دوں گا، اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی؟ کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، شفٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رات کی شفٹ کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتے ہیں، لکھتے ہیں اعمال کو، اور پھر اگلے دن ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ تو چونکہ عصر کے وقت میں دونوں شفٹوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت عصر کی نماز پڑھنا، زیادہ فرشتے تمہاری عبادت پر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور اللہ کے لیے تمہیں بخشنے کا بہانہ آسانی سے مل جائے گا۔ اس لیے اس کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں، اور اس کا بہت قرآن مجید میں اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔